آپ نے انتہائی مشکل اور نامساعد حالات میں پاکستان کی ایکسپورٹس کو برقرار رکھا، بلکہ اس میں اضافہ کیا۔ آج میں انڈسٹری کے لیے ٹیرف ہے، اس میں 4 روپے 4 پیسے کمی کا اور اعلان۔ میرا اگر بس چلے تو میں اس کو 10 روپے اور کم کروں۔ ٹیم پاکستان جو کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ سب لائق تحسین ہے۔ صنعتوں کے لیے بجلی ٹیرف میں 4 روپے 4 پیسے کمی، ایکسپورٹرز کے لیے برآمدی قرض پر سود 3% کم کر دیا گیا، 7.5 سے کم ہو کر 4.5 ہو گیا۔ انڈسٹری کے لیے ویلنگ چارجز 9 روپے سے کم ہوں گے۔ تاجروں کو 2 سال کے لیے بلو پاسپورٹ بھی دینے کا اعلان۔ وزیر اعظم کا ایکسپورٹرز اور کاروباری شخصیات کے اعزاز میں تقریب سے خطاب، کہا بس چلے تو ٹیرف مزید 10 روپے کم کر دوں، لیکن ہاتھ بندھے ہیں۔ کنزیومر سے وصول ہونے والا ٹیکس جیب میں ڈالنا بڑا جرم ہے۔ حکومت کا بنیادی کردار خود کاروبار کرنا نہیں، بلکہ کاروباری سرگرمیوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔ مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ میں ہے۔ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہمارے لیے بڑا چیلنج تھا۔ IMF سے معاہدے پر کئی لوگ پریشان ہوئے۔ شہباز شریف نے نمایاں کارکردگی پر تاجروں کو ایوارڈز بھی دیے۔ ہم ایک سٹیبل اکانومی بن چکے ہیں۔ انفلیشن جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں، ہمارے جو ریزروز ہیں فارن ایکسچینج کے آلموسٹ ڈبل ہو چکے ہیں۔ میں بھی اور خاموشی کے ساتھ فیلڈ مارشل ہم کئی ممالک میں گئے اور ان سے کہا کہ IMF کا پروگرام ہے، یہ ہمارا ایکسٹرنل گیپ ہے، آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں، آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں۔ میں ان ممالک کا، ان دوست ممالک کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری پذیرائی کی۔ اب آگے بڑھنا ہے، گروتھ کی طرف جانا ہے۔ معاشی ترقی میں مدد پر وزیر اعظم کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف۔ فیلڈ مارشل کی سپورٹ کے بغیر کئی مسائل حل نہ ہوتے۔ سیاسی اور عسکری قیادت میں تعاون سے ملکی ترقی کی راہیں کھلی۔ ایسا اتحاد جاری رہا تو بھارت کو غشی کے دورے پڑیں گے۔ تمام ادارے ایک پیج پر آ چکے۔ مارکہ حق میں پاکستان کی فتح کو بھارت کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ پاکستان کا دنیا میں نمایاں مقام بن چکا۔ عالمی دوروں کے دوران رویے تبدیل ہوتے دیکھے۔ مل کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہوگا۔ سب سیاست کریں مگر یاد رکھیں، پاکستان ہوگا تو سیاست ہوگی۔ تیرا میں کوئی بڑا فوجی آپریشن نہیں ہو رہا، جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ تیرا میں کہیں بھی فوج کی تعداد میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ موجودہ موسم بھی بڑے آپریشن کے لیے کسی طرح مناسب نہیں۔ دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا۔ فوج اور عوام کے رشتے میں کوئی بیانیہ دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ بلوچستان میں فتنہ الہندوستان ترقی کا دشمن ہے۔ بھارت پاکستان میں امن خراب کرنا چاہتا ہے۔ بھارت اگر دوبارہ کوشش کرے گا تو پہلے سے زیادہ منہ توڑ جواب دیں گے۔ بھارت افغانستان اور بلوچستان میں دہشت گردوں کو فنڈنگ کر رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی امن دشمنوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ بلوچستان میں 2 آپریشنز میں 41 دہشت گرد ہلاک۔ ضلع ہرنائی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 30 خوارج مارے گئے۔ ہلاک خوارج سے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ISPR کے مطابق ضلع پنجگور میں 11 دہشت گرد ہلاک۔ بینک ڈکیتی کی لوٹی گئی رقم برآمد۔ رقم 15 دسمبر 2025 کو پنجگور میں ہونے والی بینک ڈکیتی کی تھی۔ علاقے میں مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ صدر اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر نے کہا کہ کارروائیاں پاکستان میں امن و استحکام کو یقینی بنانے تک جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ادھر میاں والی میں CTD کی کارروائی میں 6 دہشت گرد مارے گئے۔ ترک چیف آف جنرل سٹاف بایر اوکٹار اوگلو کی GH کی آمد۔ پاک فوج کے شاخ و شوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ترک جنرل میں اہم ملاقات۔ پاکستان اور ترکیے کے درمیان دفاعی تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ پاکستان ترکیے عسکری تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ترک چیف آف ڈیفنس فورسز کی وزیر دفاع خواجہ آصف سے بھی ملاقات۔ دفاعی اور سلامتی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ ترک چیف نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔
مدد کے لیے کہتا رہا، پولیس تھپڑ اور مکے مارتی رہی، شوہر کی دہائی۔ میڈیا سے گفتگو میں غلام مرتضیٰ نے کہا کہ ایس ایچ او نے تشدد کیا، دباؤ ڈالا کہ تسلیم کرو بیوی کو اغوا یا قتل کیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی کو حقائق بتانے پر ایس ایچ او نے دھمکیاں دی، مجھے 1 کروڑ کی ضرورت نہیں، پیسوں سے میرے بچوں کی ماں تو نہیں مل سکتی۔ ادھر ڈی آئی جی آپریشنز کی کارروائی، ایس ایچ او بھاٹی گیٹ زین عباس معطل، ڈی ایس پی کو نوٹس جاری۔ دوسری جانب مدعی نے انکشاف کیا ہے کہ پولیس نے سادہ کاغذ پر انگوٹھا لگوایا، پولیس کی بھی تصدیق، پولیس کی مدعی سے انگوٹھا لگوانے کے بعد کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ سانحہ بھاٹی گیٹ میں جام بھگ خاتون کے شوہر پر تشدد کی تحقیقات، ایس پی سی ٹی، ایس ڈی پی او، ایس ایچ او غفلت کے مرتکب قرار پائے۔ ہائی پاور کمیٹی نے انکوائری رپورٹ مکمل کر لی۔ پولیس ذرائع کے مطابق کمیٹی نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور تمام شواہد اکٹھے کیے۔ جام بھگ ماں بیٹی کے اہل خانہ اور عینی شاہدین کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ ایس پی کی موجودگی میں متوفی خاتون کے شوہر پر ایس ایچ او کے ریٹائرنگ روم میں تشدد ہوا۔ کمیٹی نے آئی جی پنجاب کو سفارشات بھجوا دیں۔ کارروائی کا حتمی فیصلہ آئی جی پنجاب کریں گے۔ غفلت کے مرتکب مزید 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، تعداد 5 ہو گئی۔ سانحہ گل پلازا، سندھ ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت کے خط کا جواب دے دیا۔ لکھا، پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت حکومت خود انکوائری کرا سکتی ہے۔ سابق جج یا کسی قانونی ماہر کے لیے چیف جسٹس سے مشاورت ضروری نہیں۔ حاضر سروس افسر سے انکوائری کے حوالے سے سپریم کورٹ معیار طے کر چکی ہے۔ صوبائی حکومت انکوائری کے لیے خط گورنر سندھ کو لکھے۔ سانحہ گل پلازا مزید 30 لاشوں کی شناخت لواحقین کے سپرد۔ اب تک شناخت کی جانے والی کی تعداد 69 ہو چکی۔ 3 افراد کی باقیات کی تاحال شناخت ممکن نہیں ہو سکی۔ عمارت کو سیل کر دیا گیا۔ مخدوش حصے کی مسماری پر تاحال فیصلہ نہ ہو سکا۔ پولیس نے گل پلازا آتش زدگی کی ابتدائی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ مقدمے میں مزید تفتیش کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ عدالت نے رپورٹ کو کورٹ ریکارڈ کا حصہ بنا لیا۔ ایم کیو ایم پہلے دن سے کہہ رہی تھی عدالتی تحقیقات کرائیں۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی میڈیا سے گفتگو، کہا، ہم نے بنیادی نقطہ رکھا کہ آزادانہ انکوائری کرائیں، اللہ کرے آزادانہ غیر جانبدارانہ عدالتی تحقیقات ہوں۔ کراچی میں بنیادی ضروریات زندگی کا فقدان ہے، شہر کا نوحہ ہر فورم پر پیش کرتے آئے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے آذربائیجان کے صدر کے خصوصی نمائندے کی ملاقات، علاقائی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم کا باہمی دلچسپی کے شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ آذربائیجان کے صدر کی دانشمندانہ قیادت کی تعریف کی، کہا، $2 ارب سرمایہ کاری کے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے قریب ہیں۔ وزیراعظم نے آذربائیجان کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ خصوصی نمائندے نے وزیراعظم کو صدر آذربائیجان کا نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ کارباغ جنگ کے دوران آذربائیجان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہونے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ کی چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی سے ملاقات۔ چیف جسٹس اور سلمان اکرم راجہ کی ملاقات 30 منٹ سے زائد جاری رہی۔ سلمان اکرم راجہ نے چیف جسٹس کو پی ٹی آئی کے تحفظات بارے آگاہ کیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ خاندان کو دینے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کا خاندان علاج کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ لاہور میں بسنت کے حوالے سے محکمہ ٹرانسپورٹ کی خصوصی تیاریاں جاری۔ اسپیڈو اور گرین الیکٹرک بسز کو ثقافتی رنگوں میں رنگ دیا۔ 35 بسوں پر پنجابی ثقافت کی عکاسی۔ شہریوں کو بسنت کے دنوں میں مفت سفری سہولت فراہم ہوگی۔ میٹرو، اورنج لائن، اسپیڈو اور الیکٹرک بسیں اپنے روٹس پر چلتی رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر فری ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے گی۔ عوام سے بائک کی بجائے بس میں سفر کرنے کی اپیل۔ چھتوں پر بسنت بنانے کے لیے ضابط اخلاق جاری۔ ڈرون کیمروں اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے چھتوں کی مسلسل نگرانی کی جائے گی۔ سندھ کے تاریخی، روحانی، سیاحتی مقامات کی سیر اب ہوگی بذریعہ ٹرین۔ محکمہ سیاحت اور ثقافت کا تھر کے بعد منجڈورو سفاری ٹرین شروع کرنے کا فیصلہ۔ سفاری ٹرین 2 روز سیاحتی ٹرپ پر آج کراچی سے روانہ ہوگی۔ ٹرین سہون میں مختصر قیام کرے گی۔
سیاح مسافر لال شہباز قلندر کے مزار پر حاضری دیں گے۔ سیون کے پہاڑ پر بنے ریلوے ٹریک سے سیاحتی ٹرین لاڑکانہ جائے گی۔ لاڑکانہ میں ٹرین کے مسافروں کے لیے میوزیکل نائٹ کا اہتمام ہوگا۔ اتوار کی صبح سفاری ٹرین کے شرکاء موئنجڈورو کا سیاحتی دورہ کریں گے۔ ایران کی جانب بیڑا روانہ کیا، لیکن استعمال نہ کرنا بہتر ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو، کہا اس وقت ہمارے بہت سے بڑے اور طاقتور جہاز ایران کی طرف جا رہے ہیں، امید ہے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی ضرورت نہ پڑے۔ ایران کے ساتھ مزید بات چیت کا ارادہ ہے، پہلے بھی ایران سے بات چیت ہو چکی ہے اور آئندہ بھی ہوگی۔ چین کے ساتھ بڑھتے تجارتی تعلقات پر اتحادیوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ امریکی حملے پر تل ابیب کو نشانہ بنائیں گے، ایران نے ایک بار پھر سے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ امریکی اڈے ہمارے میزائلوں کی رینج میں ہیں، حملہ ہوا تو فیصلہ کن جواب دیں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ممکنہ حملے سے نمٹنے کے لیے فوجی منصوبے اور احکامات پہلے ہی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایران پر امریکہ کے ممکنہ حملے کو روکنے کے لیے ترکی متحرک عباس عراقچی انقرہ پہنچ گئے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ویڈیو کانفرنس کی تجویز، امیر قطر کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال، علاقائی مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ پیپلز بسوں کی مزید 500 بسوں کی خریداری کا آرڈر دے دیا ہے۔ کراچی کی ایک سڑک پر پیپلز بس چلے گی۔ سینئر وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کا سندھ اسمبلی سے خطاب، کہا موٹر وہیکل انسپیکشن کے ذریعے 56,200 گاڑیوں کو چالان کیا گیا، جرمانے کی مد میں 8 کروڑ روپے سے زیادہ جرمانہ وصول کیا گیا۔ کراچی میں 12 نئے مقامات پر ٹریفک سگنلز لگائے گئے۔ ایمبولینس کو ایمرجنسی نہیں تو سائرن نہیں چلانا چاہیے، گاڑیاں فٹنس معیار پر پورا نہ اتری تو ضبط کرتے ہیں۔